الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لائق صد احترام بزرگان محترم، میرے نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا سارے جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ درود اور سلام ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں کے نتیجے ہم اور آپ آج اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کا بعض حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے تم دشمن تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کی محبتوں کو اللہ رب العالمین نے ڈالا فأصبحتم بنعمتہ اخوانا اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے ذریعے سے بھائی بن گئے۔ معزز سامعین کرام، آیت کے اس حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد، اتفاق، دلوں کے میل جول کے تعلق سے ایک بہت بڑی بات بتائی اور نعمت کے طور پر ذکر کی کہ کہا کہ ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے جو تعلقات ہوتے ہیں، ہمارا جو میل جول ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ہے اور عظیم نعمت ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے محبت کو ڈالا، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو اچھے خیالات ہوتے ہیں، جو نرم رویہ ہوتا ہے، اچھے جذبات جو ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا ہے
اور آگے فرمایا اگر تم زمین بھر کی ساری دولت، جو دولت زمین میں پائی جاتی ہے وہ ساری کی ساری دولت بھی تم خرچ کر لو، لیکن کسی کی محبت کو اور کسی کے دل کو تم خرید نہیں سکتے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا آپس میں چاہے وہ رشتہ داریوں میں کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے گھرانے خاندان کا مسئلہ کیوں نہ ہو، یا پھر دوستانہ کا مسئلہ کیوں نہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، اور اس کی قدردانی مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اس کی حفاظت مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ معمولی سی بات پر اس اتحاد کو ہم اختلاف میں نہ بدل دیں، اس محبت کو ہم دشمنی کا رنگ نہ دے دیں۔ لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس عظیم نعمت کی قدر بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمان ہیں، ہم میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو معمولی باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، اور اپنے اتحاد کو، اپنی محبتوں کو اور اپنے میل جول کو اختلاف کی شکل دے دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یاد رکھیے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو نعمت مجھے اور آپ کو عطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کی مجھے اور آپ کو قدر کرنی ہے۔ ہماری جلد بازی کے نتیجے میں یا غلط فہمیوں کے نتیجے میں یا اپنی انانیت اور ایگو کے مسئلے میں ہمارے بہت سارے تعلقات کو ہم نے بگاڑ لیا، ہمارے بہت سارے رشتہ داریوں کو ہم نے توڑ لیا، ہمارے بہت سارے جو محبتیں ہیں ان محبتوں کو اور محبت کرنے والوں کو دشمنوں میں ہم نے تبدیل کر دیا اور ہم ان کے دشمن بن گئے۔ حالانکہ جیسے کہ آپ کے سامنے بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بھی آپ سن لے، غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری جلد بازیوں کی وجہ سے جہاں پر ہم نے گڑبڑی کی ہے اس کو درست کرنے اور صحیح کرنے کا بھی ایک موقع مجھے اور آپ کو دیا، ایک موقع مجھے اور آپ کو دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایسی تعلیمات ہم کو دی، کہا کہ اگر بشری تقاضا ہے، انسان جلد بازی میں آتا ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے، بشری تقاضے میں غصے میں آ کر اگر وہ کچھ اختلاف کر بیٹھے، اگر اپنے اتحاد کو وہ خراب کر بیٹھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صلح کی دعوت دیتے ہیں، صلح کی تعلیم دیتے ہیں، اور اپنے تعلقات کو صحیح اور درست بنانے کی تعلیم شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ اور یہ جو طریقہ ہے اپنے آپ کے تعلقات کو درست کرنے کے دو طریقے ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ انسان خود اپنے آپ پر غور کریں، کہیں وہ اپنے آپ کو جو صحیح سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور سامنے والے بندے کو وہ غلط اور باطل پر سمجھتا ہے، اور اسی بنیاد پر اختلاف رونما ہوتا ہے، اسی بنیاد پر ہماری دشمنیاں ہوتی ہیں، ہماری نا اتفاقیاں وجود میں آتی ہیں۔ اور انسان ایسے موقع پر صبر کریں، جب ذہن ٹھنڈا ہو جائے تو وہاں پر اکیلے میں بیٹھے، تنہائی میں بیٹھے، اور اس کے بعد سوچے کیا واقعتاً میں حق پر ہوں، اور میرا اپنا بھائی، میری اپنی بہن کیا واقعتاً یہ غلطی پر ہے۔ تب جا کر اس کو احساس ہوگا، جب غصے کا مزاج ختم ہوگا اس کو اندازہ ہوگا کہ میں غلطی پر ہوں۔ جب اس کی غلطی اس کے سامنے واضح ہو جائے تو اس کے لیے یہ چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، اس کی انانیت رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، اور وہ اپنے معاملات کو بالکل صاف کر سکتا ہے، اپنے معاملات کو بالکل درست کر سکتا ہے۔ یا اس کا دوسرا پہلو یہ نکلے گا کہ اگر ہم ٹھنڈے میں سوچیں، غور کریں، تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ ہاں میں حق پر ہوں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن سامنے والے شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، سامنے والے کی جانب سے مجھ پر جو ہے ستم ہوا ہے۔ ایسے وقت میں بھی شریعت ہم کو بڑی اہم تعلیمات دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسی صورت میں بھی تم کو چاہیے، اگرچہ کہ تمہاری غلطی نہیں ہے
لیکن صلح کے معاملے کو اپنانا چاہیے، اپنے اختلافات کو ختم کرنا چاہیے۔ صحیح روایت ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کو جنت میں ایک گھر کی بشارت دیتا ہوں، اس آدمی کو جنت میں ایک گھر کی خوشخبری میں سناتا ہوں جو آدمی اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، محض اس وجہ سے کہ لڑائی جھگڑے اور اختلاف کو وہ ختم کر سکے، صلح کی نیت سے اگر وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ ہماری کوئی غلطی نہیں بلکہ ہمارے تعلق سے حق تلفی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بندہ اپنے دل کو وسیع کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر اپنے تعلقات کو صحیح بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر کی خوشخبری میں سناتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، اس پہلو پر مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ ہم عدل و انصاف کے نام پر یا عدل و انصاف کے لیے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب میری غلطی نہیں ہے تو میں جا کر کیوں معافی مانگوں، میری غلطی نہیں ہے تو میں آگے کیوں بڑھوں۔ لیکن اگر جنت میں گھر چاہتے ہو، اگر جنت میں ایک محل چاہتے ہو تو اس چیز کو اپنانا ہوگا، دنیا میں اپنے خواہشات کو اور اپنے نفس کو کچلنا ہوگا، تبھی جنت میں میرے اور آپ کے لیے گھر کی یہ بشارت میرے اور آپ کے لیے ہو سکتی ہے۔ معزز سامعین کرام، صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کو، کلام کو چھوڑ دے۔ 3 دن سے زیادہ بات چیت اور کلام نہ کرنے کے لیے کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے، اس کو 3 دن کے اندر اندر اپنا معاملہ درست کر لینا چاہیے، صلح کا معاملہ کر لینا چاہیے۔ اب یہاں پر وہی بات آتی، ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں حق پر ہوں، میں کیوں آگے بڑھوں؟ اگر شریعت کی نظر میں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے آپ کو بہتر اور اچھا بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ دنیا میں گرچہ کہ ہم کو کوئی کچھ بھی کہہ لے، دنیا والے ہمیں چاہیں جس نگاہ سے بھی دیکھ لیں، ہمارا مخالف ہم کو جیسے بھی سمجھ لے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اچھا ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لڑائی جھگڑے ہو جائے تو فَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان میں بہترین آدمی وہ ہے، ان دو لڑنے جھگڑنے والوں میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو سلام کے ذریعے سے اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، گرچہ کہ ہم حق پر ہوں، گرچہ کہ ہم صحیح جانب ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی صلح کو اپنانے اور اختلافات کو ختم کرنے کی تعلیم شریعت ہم کو دیتی ہے۔ ایک اور روایت ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، گرچہ کہ کلام ہے، بعض نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، واللہ عالم، مستدرک حاکم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ ہنسنے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روز محشر 2 لوگ پیش کیے جائیں گے، 2 آدمی پیش کیے جائیں گے۔ ایک آدمی کہے گا کہ پروردگارا، میرے اس بھائی نے دنیا میں مجھ پر ظلم کیا، مجھ پر ستم ڈھائے، لہٰذا آج میں اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے انصاف دلایا جائے اور اس کی جو نیکیاں ہیں وہ مجھ کو دے دی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا تو وہ گنہگار بندہ، ظالم بندہ کہے گا کہ پروردگارا، میرے پاس تو کوئی نیکی ابھی باقی نہیں، میرے پاس کوئی نیکی ابھی باقی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے، پہلے والے شخص سے جس نے مطالبہ کیا، اس سے کہے گا کہ اس بھائی کے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ وہ بندہ اپنا سر نیچے جھکائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ زار و قطار آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، زار و قطار رونے لگے اور کہا کہ یہ ایسا لمحہ
ہوگا، ایسا مرحلہ ہوگا کہ ہر آدمی کی نگاہیں ہوں گی کہ کہاں پر میں اپنے ظالم کو تلاش کروں اور میرے پاس نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہو جائے، یا پھر کم از کم اتنا ہو کہ میرے گناہوں کا بوجھ مجھ سے نکال کر اس کے کاندھے پر ڈال دیا جائے۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اپنا سر اٹھائے گا تو دیکھے گا کہ ایک بہت عمدہ عالی شان محل اس کے سامنے ہیں اور جواہرات ہیرے اس کے دیوار پر نصب ہے، لگے ہوئے ہیں۔ وہ بندہ اتنا خوبصورت اور عالی شان محل دیکھ کر کہے گا کہ پروردگارا، یہ محل کیا کسی نبی کے لیے تو نے تیار کر رکھا ہے، یا کسی صدیق کے لیے تیار کر رکھا ہے، یا کسی شہید کے لیے یہ محل ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ یہ تیرے لیے ہے، اگر تو نے اس بندے کو اگر معاف کر لیا، صلح ہو جائے، صلح اگر کر لو تو پھر یہ گھر تیرے لیے ہے۔ وہ بندہ کہے گا کہ پروردگارا قد عفوت لہ، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا، میرے اور اس کے درمیان صلح ہو گئی۔ اللہ رب العالمین ان دونوں شخص کو جنت میں داخل کر دے گا، اس گھر میں داخل کرے گا۔ تو بہرحال معزز سامعین کرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم حق پر ہوں تو تب ہمارا نفس، تب ہمارا دل ہم کو روکے گا، کہے گا کہ تم کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، یہ تمہاری کوئی غلطی نہیں، سامنے والا آئے وہ صلح کی دعوت دے تو تب ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، اگر یہ ذہن اگر ہم لیے بیٹھے ہیں تو ان ساری فضائل سے اور ساری احادیث کے اندر جو خوشخبریاں، جو بشارتیں بتائی گئیں، ان بشارتوں سے گویا کہ ہم محروم ہو رہے ہیں۔ یہ پہلا طریقہ ہے، انسان اپنے آپ سے اپنے معاملات کو درست کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک دوسرا طریقہ بھی شریعت ہم کو بتاتی، اور وہ دوسرا طریقہ اس شخص کے آس پاس کے جو قریبی لوگ ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو اقربا ہیں، جو دوست و احباب ہیں، ان کے لیے شریعت نے تعلیم دی۔ یاد رکھیے کہ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی، اگر ہماری کوئی مسلمان بہن آپس میں کسی کی ایک دوسرے سے نا اتفاقی ہو جائے تو وہاں پر اس کے رشتہ دار، دوست و احباب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے اختلاف کو وہ ختم کریں، ان کے درمیان وہ صلح کو اپنائیں، صلح کے راستے کو اپنائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ حجرات کے اندر بیان فرمایا، کہا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے آپ کے درمیان، اپنے بھائیوں کے درمیان تم اصلاح کا کام کرو، صلح کا کام کرواؤ، چاہے رشتہ داریوں میں نہ اتفاقی ہو، چاہے دوستیوں میں ہو، چاہے اڑوس پڑوس میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اگر آس پاس کے لوگوں کو اس کا علم ہو تو اس اختلاف کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے، اس اختلاف کے اندر مزید بھڑکانا نہیں چاہیے، بلکہ ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہماری جو پلاننگ ہوتی ہے، ہماری جو سرگوشیاں ہوتی ہیں، ہم تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر جو منصوبے بناتے ہیں، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے، ترقی کے راستے پر لانے کے جو کچھ بھی منصوبے بناتے ہیں، چھپ چھپا کر ان تمام مشوروں میں، ان تمام منصوبوں میں اگر کوئی سب سے بہترین عمل ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ چھپ چھپا کر جو مشورے کیے جاتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی اچھا کام نہیں۔ اچھا کام صرف تین باتوں میں ہے، یا تو خیر کا کسی کو حکم دے، خیر کا کام کریں، بھلائی کا کام کریں، یا پھر او اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان کیسے ہم صلح کر سکتے ہیں، فلاں کے جھگڑے کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں، ساس بہو کا مسئلہ ہے، شوہر بیوی کا مسئلہ ہے، گھر والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کیسے ان کے اختلاف کو ختم کر سکتے ہیں اور کیسے ان کے درمیان ہم صلح کو قائم کر سکتے ہیں، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا یہی سب سے بہترین مشورہ، منصوبہ ہے جو تنہائی میں، اکیلے میں بیٹھ کر ہم آپس میں کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، مسند احمد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عظیم پیغام دیا اور کتنی بڑی عظیم فضیلت اس کی ذکر کی۔ کہا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصدقۃ والصیام،
کیا لوگوں اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ روزے صدقات اور نماز سے بڑا درجہ اور فضیلت والی بات میں تم کو نہ بتاؤں؟ روزے سے بڑھ کے درجہ کس کا ہے، نمازوں سے بڑھ کے درجہ کس کا ہے، اور صدقات سے بڑھ کر زکوٰۃ سے بڑھ کر درجہ کس کا ہے، کیا میں تم کو نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، یقیناً ضرور بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کروانا، لوگوں کے درمیان صلح کروانا، یہ نماز کے درجات سے بھی افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، روزوں سے بہتر اور افضل درجہ اس کا قرار دیا، اور آگے بیان فرمایا فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اس لیے کہ لوگوں کے درمیان جو دشمنیاں ڈالی جاتی ہیں، جو آپس میں ان کے دلوں کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہاں کی بات وہاں پر، وہاں کی بات یہاں پر لگا کر تعلقات میں جو بگاڑ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین کو مونڈنے والی چیز ہے، جیسے وسترے سے بال کو مونڈا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، ویسے ہی یہ دشمنیاں انتشار پیدا کرنا، اختلافات پیدا کرنا، یہ دین کو مونڈنے والی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، اسی لیے آپ غور کیجئے، شریعت کی تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں گے، شریعت کی تعلیمات پر اگر آپ غور کریں گے تو شریعت کا یہ مزاج اور یہ پہلو ہم کو نمایاں نظر آتا ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو کیسے باقی رکھ سکتے ہیں، کیسے اپنے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سلام کو عام کرو، کیوں؟ کیونکہ سلام کو عام کرنے سے محبتیں بڑھتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے کرو، کیوں؟ تحفے تحائف سے آپس میں دل ایک دوسرے سے ملے رہتے ہیں، اتحاد باقی رہتا ہے، اور دل کے اندر کوئی نا اتفاقی نفرت کے جذبات ایک دوسرے کے لیے نہیں آتے۔ وہیں پر یہ بھی حکم دیا گیا کہ غیبتیں مت کیا کرو، اور ایک دوسرے کی چغلیاں مت کیا کرو، زبان درازیاں مت کیا کرو، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑایا کرو، کسی کو حقیر مت جانو۔ یہ تمام تعلیمات پر اگر آپ غور کریں گے، اگر کوئی ان تعلیمات کی خلاف ورزی کرے گا تو سب سے پہلا اثر وہاں پر رشتہ داروں پر ہوگا، تعلقات پر ہوگا۔ اگر ہم نے کسی کی غیبت کی، کسی کے پیٹھ پیچھے ہم نے اگر کوئی برائی بیان کر دی، تو اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ وہ بندہ ہم سے تعلقات کو توڑ دے گا، وہ بندہ ہمارے تعلق سے غلط خیالات اپنے دل میں رکھے گا۔ لہٰذا شریعت کا یہ مزاج ہے کہ شریعت ہمیں آپس میں مسلمانوں کو، مومنوں کو ایک دوسرے سے جڑنے کی تعلیم دیتی ہے، لہٰذا اس تعلیم کو مجھے اور آپ کو اپنانا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، اصلاح ذات البین کی اہمیت کا اندازہ اب اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ صدقہ ہے، اگر ہم کسی کی جا کر اصلاح کرتے ہیں، یہ صدقہ ہے، نیکی ہے، اجر و ثواب کے مستحق کرنے والے بھی بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل سلامہ، کہ انسان کی من الناس علیہ صدقہ، کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، کہ انسان کے جسم میں جتنے بھی جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے، صدقہ ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعدل بین الاثنین صدقہ، دو لوگوں کے درمیان انصاف کرنا، ان کے جھگڑے کو ختم کرنا، یہ صدقہ ہے، یہ نیکی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات کو اپنائیں۔ معزز سامعین کرام، ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی دلوں کو جوڑنے کے لیے، صلح کو قائم رکھنے کے لیے، رشتہ داریوں کو ملانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ کا بھی سہارا لیتا ہے تو اس کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، کہ جو لوگوں کو جوڑنے کے لیے صلح کی غرض سے اگر کوئی ہلکا پھلکا جھوٹ بول دے، اس کے پاس جا کر کہے کہ آپ کا فلاں مخالف آپ کی تعریف کرتا ہے، اس کے پاس جا کر کہے کہ وہ آپ کی تعریف کرتا ہے، حقیقت میں تعریف ایک دوسرے نے نہیں کی، لیکن اگر اس چیز کو اپنا کر دونوں کے درمیان محبت کو قائم کر سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جھوٹ نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ ایسے کیا جا سکتا ہے۔ ایک دوسری روایت
روایت میں, صحیح روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے کہ 3 چیزوں کو لم اعدہ کاذبا, 3 آدمیوں کو میں جھوٹا نہیں مانتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر کوئی آدمی اصلاح کی غرض سے ہلکا پھلکا جھوٹ کہہ دیتا ہے تو پھر اس کو میں جھوٹا نہیں کہتا, ایسا کرنا جائز ہے. معزز سامعین کرام, یہاں پر شریعت اسلامیہ ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیتی ہے, طرفین سے, دونوں جانب سے اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اگر اصلاح کرنے والے ہوں, اصلاح کرنے والے کو چاہیے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ کام کریں. ہم کسی کے درمیان انصاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں پر اگر ہمارا کوئی فرد ہو اور وہاں پر ہمارا کوئی مفاد ہو, ہمارا کوئی فائدہ ہو, اس غرض سے اصلاح کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اور عدالت, عدل و انصاف کو تھام کر, ورنہ ہمارے ایسے اصلاح کا کوئی معنی ہی نہیں رہے گا جو ظلم پر قائم ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. جو کوئی اصلاح کا کام کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ اس کام کو کرے. کسی کی واہوائی لینا, تعریفیں لوٹنا, یا پھر اپنا فائدہ ہو, اپنا تجارت کا مفاد ہو یا کوئی اور فائدہ ہو, اس غرض سے اگر کوئی اصلاح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے روکا, کہا کہ اصلاح کا حکم اللہ نے دیا تو اللہ کی رضامندی کے خاطر ہمیں اصلاح کا کام کرنا چاہیے. وہیں پر جو آدمی کے درمیان, 2 لوگوں کے درمیان وہاں پر جو صلح کروائی جاتی ہے, ان کو بھی یہ تعلیم دی گئی کہ آپ کو چاہیے کہ جو آپ کا حق ہے اسی کو لیں. مثال کے طور پر اگر کسی 2 لوگوں کے درمیان کسی مال کو لے کر اختلاف ہو گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی صحیح طریقے سے اپنی بات کو وہ ادا نہ کر سکے, صحیح طریقے سے اپنی بات کو وہ پہنچا نہ سکے, اور میں یہ سمجھ بیٹھوں کہ یہ حق اس کا نہیں ہے اور دوسرے بندے کا ہے اور اس کا حق میں اس کو دے دیتا ہوں دلائل اور بات پیش کرنے کے انداز پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لینے والا آدمی وہ جانتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں, اس کے باوجود بھی لیتا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جہنم کی آگ کو اپنے حصے میں لے رہا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی. اگر بات چیت کے مسئلے میں شوہر بیوی کا مسئلہ ہو, دونوں کے درمیان اختلاف ہو جائے, ساس اور بہو کا مسئلہ ہو, اختلاف ہو جائیں, اور انصاف کرنے والے یہ انصاف کریں کہ اس کی غلطی ہے اور اس کی غلطی نہیں, اور خود وہ جانتا ہے کہ یہاں پر میری غلطی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی خلاف جو فیصلہ ہو رہا ہے اس کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے اور وہ خاموش بیٹھ جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ اپنے حصے میں لے رہا ہے. معزز سامعین کرام, یہاں پر ایک بات بڑی اہمیت کے ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج یہ جو نقطہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں قریبی جو لوگ ہیں, دوست و احباب ہیں, جو رشتہ دار ہیں, ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس لحاظ سے, کیونکہ ائمہ نے, بعض علماء نے کہا کہ اصلاح اور صلح کروانے کا یہ معاملہ واجب کا ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ کہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ, حکم دیا گیا, آرڈر دیا گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو انجام دینا واجب ہے. لیکن آج ہمارا رویہ اس کے بالکل برعکس ہے, بالکل مخالف ہے. اگر ہم کو کوئی دوست کسی کی شکایت کر دے تو مزید ہم اس کو اپنے مشوروں سے نوازتے ہیں, ایسے مشورے ہم اس کو دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اس کے تعلقات میں مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے. شوہر بیوی کا مسئلہ ہو یا پھر کوئی اور مسئلہ, دوستیوں کا مسئلہ ہو, بھائی بہن کا مسئلہ ہو, بھائیوں کا آپس کا مسئلہ ہو, ایسے مشورے دوست و احباب یا خاندان کے دوسرے افراد ان کو فراہم کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے تعلقات میں مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم کہ حقیقت میں یہ اختلاف کی جو صورت پیدا کرنے والا یہ جو کام ہے, یہ کسی انسان کا, کسی مومن کا, نیک بندے کا کام ہو نہیں سکتا, بلکہ یہ شیطان کا کام ہوتا ہے. شیطان فساد ڈلواتا ہے, شیطان اختلافات لوگوں میں رہنما کرتا ہے. اگر کوئی آدمی, کوئی بھائی, کوئی بہن اگر کسی 2 لوگوں کے درمیان اختلاف کو ہوا دیتی ہے یا ہوا دیتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانی شکل میں شیطان ہے جو شیطان کے کام کو وہ انجام دے رہا ہے.
صحیح روایتوں میں بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان الشیطان یضع عرشہ علی الماء، کہ شیطان اپنے عرش کو، اپنے تخت کو سمندر پر پانی پر رکھتا ہے اور اپنے چیلوں کو، اپنی فوج کو روانہ کرتا ہے۔ وہ فوج اپنا اپنا کارنامہ انجام دیتی ہے، واپس آتی ہے اور رپورٹ شیطان کے سامنے پیش کرتی ہے۔ ایک کرتا ہے کہ میں نے ایسے کیا، میں نے ویسے کیا۔ شیطان کہتا ہے ما صنعت شیئا، کہ تو نے کچھ بھی کام نہیں کیا، یہ بھی بھلا کوئی کام ہے، یہ بھی بھلا کوئی کام ہے۔ ایک شیطان وہاں پر اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی اور ایک عورت کے درمیان جھگڑا لگایا اور اتنا بڑا جھگڑا لگایا کہ دونوں آپس میں علیحدہ ہو گئے، دونوں کو علیحدگی کی صورت میں نے پیش کر دی۔ تو وہ شیطان کا سردار جو ہوتا ہے ابلیس، اس کو اپنے سے قریب کرتا اور کہتا ہے کہ تو نے بڑا کارنامہ انجام دیا، اصل میں جو کام انجام دیا وہ تیرا کارنامہ ہے، اس کو شاباشی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں یاد رکھیے، اگر ہم اپنے زبان سے، اپنے الفاظ سے یا پھر اپنے کسی بھی مشورے سے اگر کسی کے رشتے میں دراڑ ہم بن رہے ہیں، کسی کے رشتے ناطے کے توڑنے کا ذریعہ ہم بن رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کی اس فوج میں سے ہے کہ جس سے شیطان کا کام آسان ہو رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بعض اہل علم نے اسی توڑنے والے، جدائی ڈالنے والوں کو یہ جادو کی قسموں میں بھی اس کو ذکر کیا، کیونکہ جادوگر یہود کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا یفرقون به بین المرء وزوجہ، یہودی جادو کے ذریعے سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالا کرتے تھے۔ اور آج اگر کوئی بندہ اپنے باتوں سے، اپنے مشوروں سے اگر کسی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے تو جو جادوگر شیطان کا سہارا لے کر، شیطان کی مدد لے کر وہ دو بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی ڈالتا ہے، یہ ایسے ہی اپنے الفاظ کے درمیان، اپنے الفاظ سے دو لوگوں کے درمیان جدائی ڈال رہا ہے، ان کے تعلقات کو ختم کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادوگری سے جو اثر ہوتا ہے اس نے اپنے کام سے، اپنی زبان سے، اپنے مشوروں سے کر دیا۔ تو بہرحال معزز سامعین کرام، اس لحاظ سے بھی مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نصیحت کی اور کہا کہ جب ہم کو احساس ہو جائے یا پھر سامنے والا بندہ ہم کو بتائے، صلح کرنے کی کوشش کرے، تو ہم کو چاہیے کہ صلح کے لیے وہاں پر ہم کو آگے بڑھنا چاہیے، صلح کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یاد رکھیے، بڑا عظیم معاملہ، اگر ہم صلح کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، اپنی انانیت کا مسئلہ بنائیں گے اور اپنے وقار کا، عزت کا مسئلہ بنائیں گے تو بہت بڑی ایک عظیم نعمت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ فیغفر لکل رجل فیغفر لکل عبد لا یشرک به شیئا، اللہ تبارک و تعالی ہر اس بندے کی مغفرت فرمائیں گے، اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے جس نے شرک نہیں کیا ہو، موحد کی اللہ رب العالمین وہاں پر مغفرت کریں گے۔ الا رجلا كانت بینہ و بین اخیہ شحنہ، سوائے ایک آدمی کی مغفرت نہیں کرے گا، ایک بد نصیب کی مغفرت اللہ رب العالمین نہیں کریں گے۔ اور وہ بد نصیب وہی ہے جو اپنی انانیت کی وجہ سے صلح کے لیے آگے نہیں بڑھتا، اپنے بھائی کے لیے اپنے دل میں برے جذبات پالے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کی مغفرت، ایسے شخص کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کریں گے۔ بہرحال معزز سامعین کرام، مجھے اور آپ کو چاہیے، سارے مسلمانوں کو چاہیے، ذمہ داروں کو چاہیے کہ شریعت کی ان تعلیمات کو ہم اپنائیں اور اپنے جو بھی اختلافات ہیں، جو بھی نا اتفاقیاں ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اسی سے جیسے کہ حدیث گزر چکی ہے، اگر کوئی اختلافات کو باقی رکھتا ہے تو گویا کو دین کو ختم کرنے والی چیز ہے، یہ دین کو مونڈنے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الحالقہ۔ تو البتہ ہم اپنے آپ کی مدد کریں جس سے دین پر چلنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، وہیں پر ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔